الحمد لله رب العالمين شرع من الأعمال ما يثقل الموازين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رفیقان ملت اسلامیہ اور میری مسلمانی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے نامہ اعمال کو وزنی کرنے والے اور نیکیوں سے بھر دینے والے اذکار و اعمال. معزز سامعات، باری تعالی جل جلالہ کے فرشتے انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ رہے ہیں اور اس کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں. پھر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نامے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. پس جس بندے کا میزان عمل وزنی اور نیکیوں سے پر ہوگا تو اس کو کامیابی کا پروانہ عطا کیا جائے گا اور وہ خوش و خرم رہے گا. اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بس جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ من پسند اور خوش زندگی میں ہوگا. یعنی جس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. بہرحال جن چیزوں سے نامہ اعمال وزنی ہوتا ہے ان میں ایک اہم نیکی اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کرنا ہے. بلا شبہ اذکار و تسبیحات کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے اور ان میں بے شمار اور بے انتہا اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس ما اسخلہن فی المیزان وذکر منها لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان عمل کو نیکیوں سے بہت زیادہ وزنی کرنے والی ہیں. ان 5 چیزوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کا بھی ذکر فرمایا. یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور حقیقت زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا بہت ہلکا اور انتہائی آسان اور نیکی والا عمل ہے، مگر اس کی برکت سے نامہ اعمال ہم یاد رکھ لیں کہ بہت ہی زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں اور نیکیوں سے پر ہو جاتے ہیں. ذکر الہی ایک جلیل القدر عبادت اور عظیم الشان نیکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسند ہے اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے. اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ سب سے محبوب اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا میں تم دونوں کو لا الہ الا اللہ کے اہتمام کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور ان کی تمام چیزیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو
جان لو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا جھک جائے گا اور وہ وزنی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں سرور کونین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا یسقل مع اسم اللہ شیء، یعنی اللہ کے نام کے مقابلے میں جان لو کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اذکار و تسبیحات کا اہتمام کرنے والی میری بہنوں، جو بندہ یا بندی ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے کا ارادہ کرتے وقت اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے پر کر دیا جاتا ہے، نیکیوں سے وزنی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خصلتان لا يحافظ علیہ رجل مسلم الا دخل الجنہ، یعنی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو بھی مسلمان بندہ ان کی پابندی کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں بالکل آسان ہیں مگر ان کا اہتمام کرنے والے بہت کم ہیں۔ ان میں سے پہلی خصلت اور پہلا معمول یہ ہے کہ بندہ پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہے۔ ہر فرض میں 30 کلمات یہ ہو گئے، اگر پانچوں نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں تو دیکھیں 150 کلمات بندے کی زبان سے ادا ہوں گے، مگر چونکہ باری تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرماتا ہے، اس لیے 150 کلمات کہنے پر میزان عمل میں 1500 کلمات کہنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری خصلت اور دوسرا معمول یہ ہے کہ بندہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہہ لے۔ یہ کل 100 کلمات ہوئے، مگر میزان عمل میں 1000 کلمات کہنے کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم کو ہر وقت اپنے ذکر میں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے شکر سے معمور کر دے اور ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ معزز سامعات، جن چیزوں سے نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا ہے ان میں ایک عظیم نیکی حسن اخلاق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہے۔ اچھے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم کو بے انتہا محبوب تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق والے کو جنت الفردوس کی خوشخبری دی ہے اور اسے آخرت میں اپنی رفاقت اور قربت کی بشارت دی ہے، یعنی فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر اور اچھے ہوں گے۔ ہم غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ اخلاق ہی کی بدولت دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ آدمی ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، لڑنے جھگڑنے والوں سے صلح و صفائی کرے اور تعلق توڑنے والوں سے اللہ کی رضا کے لیے تعلق جوڑے۔ اسی طرح اپنا دل حسد، جلن اور بغض و عداوت سے بالکل پاک
کو صاف رکھے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور اچھے کردار سے آراستہ کرے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہو اور ہمارے اعمال نامے وزنی ہو جائیں اور ہم کو اللہ کی رضا اور جنت کا پروانہ نصیب ہو جائے. آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں پاکیزہ اخلاق اور اچھے کردار سے مزین فرما دے, ہم کو خیر و خوبی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما, ہم تمام کو صحت و تندرستی نصیب فرما اور جو کرونا بیماری ہے اسے ہماری حفاظت فرما. ھذا وسلم وصلوا علی سیدنا نبینا محمد اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا یہ بھی ہے کہ ہماری زبان کو ذکر سے تر رکھنا اور ہر وقت تیری بڑائی, کبریائی اور بزرگی ہم کو بیان کرنے والے بنانا. آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.